آج ہم انشاءاللہ سورۃ الفاتحہ کو مکمل کریں گے۔ صراط راستہ، الذین ان لوگوں کا، انعمت انعام کیا تو نے، علیہم اوپر ان کے، غیر علاوہ سوائے، المغضوبی جس پر غضب ہوا، غضبناک ہوئے جو، غین ضاد با، علی اوپر، ہم ان کے، و اور، لا نہیں، الضالین ضاد لام لام ضلل گمراہ ہوئے، را بھول گئے، بھٹک گئے۔ صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ساتھ ساتھ رولز کی بھی جتنے اب تک ہم پڑھ چکے ہیں دہرائی، کیسے صاد حروف مستعلیہ میں سے، موٹے حروف میں سے ہے، اس کو موٹا ادا کرنے کے لیے زبان کو جڑ سے اٹھائیں گے۔ را مشروط حروف میں سے ہے اور اس کی شرط پوری ہو رہی ہے موٹا ہونے کی زبر کی وجہ سے۔ اب اس را کے موٹا ہونے کی وجہ سے الف بھی چونکہ مشروط حروف میں سے ہے، الف کو بھی پر پڑھا جائے گا، موٹا پڑھا جائے گا۔ آگے حمزہ وصلی ہے، اس کے بعد حرف لام آیا ہے، اس کو زبر دے کر جوڑیں گے، الذین کریں گے، انعمت علیہم، غیری، پھر آگے حمزہ وصلی ہے، المغضوب علیہم ولا، اب لام جو ہے صرف لام اسم جلالہ پر پڑھتے ہیں، باقی سارے لام باریک ہیں، اس وجہ سے الف بھی باریک ہوگا۔ اور آگے حمزہ وصلی ہے اور اس کے بعد لام آ رہا ہے، اس کو زبر دے کے جوڑیں گے، غو، اس کو بھی غود کیونکہ موٹے حروف میں سے ہے، الف کو بھی موٹا اور پر پڑھا جائے گا۔ جب تک مد کھینچتے رہیں گے اس کو پر ہی کریں گے، یہ نہیں کہ شروع میں موٹا کریں، درمیان میں باریک کر لیں، آخر میں پھر موٹا، یا درمیان میں شروع میں موٹا اور آخر میں پتلا، باقی سارا پتلا، ایسے نہیں، شروع سے اینڈ تک یہ موٹا ہی رہے گا۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام کیا، ان کی نہیں جن پر غضب کیا، اور نہ ہی گمراہوں کی۔ صرف دعا بتا کے چھوڑ نہیں دیا کہ صراط مستقیم، اہدنا الصراط المستقیم کہیں، مزید وضاحت کر دی، مزید واضح کر دیا ان لوگوں کا رستہ، کن لوگوں کا؟ انعام یافتہ۔ کون ہے انعام یافتہ؟ انبیاء کرام، صحابہ کرام، صدیقین، شہداء، صالحین۔ قرآن ہی نے ایک اور جگہ سورۃ النساء میں بتایا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ اور جو اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، وہ قیامت کے روز ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالی نے انعام کیا۔ تو اس آیت کے مطابق انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، اور ان لوگوں کی رفاقت کیا ہی خوب رفاقت ہوگی، انعام یافتہ لوگ جو اطاعت الہی اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رستے پر ہیں، اپنا بناوٹی رستہ نہیں، جو اصل میں صراط مستقیم پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی انہی لوگوں میں شامل فرمائے، نہ کہ ان لوگوں میں جن پہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوئے،
غصے ہوئے، غضبناک ہوئے، یا وہ لوگ جو راہ بھول گئے، بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے، راہ کو گم کر دیا۔ علماء کرام کا خیال ہے کہ یہود و نصارہ کی بات ہو رہی ہے، جنہوں نے تعریف کی، جنہوں نے نبیوں کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، حضرت عزیر علیہ السلام کو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ ہم نے ایسا کوئی کام نہیں کرنا جن کاموں سے ہمیں اندازہ ہوا قرآن پڑھ کے، پچھلی اقوام کے اللہ تعالیٰ نے واقعات بتائے، کس کس وجہ سے اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوئے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے غصے سے بچنے کے لیے ہر نماز کی ہر رکعت میں یہ دعا مانگیں گے، اور سمجھتے ہوئے شعور کے ساتھ، رٹے طوطے کی طرح نہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور انشاءاللہ گمراہی سے، بھٹکنے سے، بھولنے سے، ٹیڑھ پن سے، کجروی سے بچا لیں گے، اور صراط مستقیم پہ ہمیں انشاءاللہ دوڑا دیں گے۔ اب سمجھتے ہوئے ان آیات کی ہم ایک بار تلاوت کرتے ہیں، تاکہ ہماری تجوید بھی اچھی ہو جائے، اور تھوڑی بہت ہمیں اتنی تو کم از کم سمجھ آئے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، تاکہ ہماری نمازیں اچھی ہو جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، آمین۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اے اللہ ہماری اس دعا کو قبول فرمانا۔ ہر دعا کے بعد آمین کہیں، تاکہ ہماری آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ بھی مل جائے، اور اللہ تعالی ہماری ان دعاؤں کو قبولیت کے درجے تک پہنچا دے۔ ہم اسی طرح اگر آرام آرام سے ٹھہر ٹھہر کے نمازوں میں الفاتحہ کو پڑھیں گے تو یقیناً ہمیں بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔